اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی عام طور پر ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے اور ایک مناظرہ منظر عام پر آیا ہے کہ جس میں انجینئر محمد علی مرزا کے انہی کے اسٹوڈنٹ نے ان سے 2 سوال کیے، اور ایسے سوال تھے کہ جس کا ان پر بہت زیادہ انٹرنیٹ کی دنیا میں ان سوالوں نے عروج پایا ہے، چونکہ وہ سوال ایسے تھے کہ پورے زمانے نے اس کو دیکھا اور نگاہیں تھی کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر کوئی جواب محکم وہاں سے نہیں آیا۔ وہ سوال یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کلپ میں بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مولانا اللہ یاری سے جب مناظرہ ان کا ہو رہا تھا، مناظرہ نہیں، یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک بات ہو رہی تھی، اس کے بعد اسی بات میں انہوں نے یہ کہا کہ یا علی مدد پر کیا قرآن مجید کی کوئی دلیل ہے، کوئی آیت ایسی ہے، کیا کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس سے ہم پہچان لیں کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ تو چلیے ان دونوں کلپوں کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں ہم یہ معلوم کر لیں گے کہ وہ سوال کیا تھے، اور اس سوال کی طرف میں نے جانا، ہمیں صرف اس سوال کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے۔ وہ مناظرہ تو پوری دنیا نے دیکھ ہی لیا ہے اور سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ثابت ہو چکا ہے، مگر ہم اس بات کی طرف آ رہے ہیں جسے ہم کلپ میں آپ سے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ جو پہنچا تو یہ ساری بات تھی۔ وہ سوال کچھ ایسا تھا کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ وقت کے امام کی بیعت، جو وقت کے امیر کی بیعت کے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ وہ ایک سوال بہت بتاتے ہیں، وہ حدیث بتاتے ہیں، اور پھر وہ ایک حدیث یہ پڑھتے ہیں کہ بقول ان کے کہ مولا علی نے جو ہے وہ 6 مہینے تک بیعت خلیفہ اول کی۔ تو میں نے جو سوال ان سے کیا تھا وہ میں نے یہ کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ یہ حدیث بتاتے ہیں کہ جس نے وقت کے امیر کی بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی، اور پھر آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وقت کا امیر یا امام کون تھا۔ تو اس پہ انہوں نے انہوں نے جو جواب دیا اس سے میرا بڑا دل دکھا، تو پھر جو ہے مجھے مجبوراً میں نے کہا اللہ یاری صاحب سے اس کا وہ کروں گا کہ بات کروں گا کہ کیا اس کا کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ بالکل حدیث صحیح ہے بھائی، وہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، وہ آپ مسلم میں موجود ہے اور کئی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ سر ایک سوال آپ سے تھا میرا، وہ اس حوالے سے کہ یا علی مدد پہ جو ایک آیت، جیسا کہ آپ سبھی نے اس کلپ کو دیکھ لیا ہے اور ان کے سوالوں کو سن لیا ہے، اس کے بعد میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اس آیت کو آپ کہاں لے کر جائیے گا کہ جس میں خداوند عالم ارشاد کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، یعنی کہ جب لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر لیں تو وہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد میں ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کیجئے، یعنی ہمارے لیے طلب بخشش کیجئے، یعنی وہ وسیلہ بناتے ہیں رسول اسلام کو، اور رسول اسلام اگر دعا کر دیں گے تو وہ اللہ کو بہترین بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ یہ اس آیت کا جو مختلف ترجمے اس میں موجود ہیں، مگر اس میں ہمیں نہیں جانا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب گناہ ہوتے ہیں لوگوں سے تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی کہے گا کہ یہ زندگی کے لیے ہیں، چونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اب رسول اللہ چلے گئے ہیں تو اب ان سے کس طرح سے مدد مانگیں، یا مدد مانگنا حرام ہے یا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں، مگر یہاں پر بہت ساری دلائل موجود ہیں کہ جس کو آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ خود ابو صادق جو صحابی رسول ہیں، یہ چونکہ تفسیر تبراقی میں موجود ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے یہ روایت موجود ہے، اور کہ حضرت کے دفن کے 3 دن کے بعد میں ایک شخص آیا اور اس نے یہی آیت حضرت کی قبر مطہر کے قریب کھڑے ہو کر پڑھی اور یہ کہا کہ یا نبی اللہ میں کیا کروں، میں آپ سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ تو قبر رسول اسلام سے آواز آئی اور حضرت نے فرمایا کہ ہم تیرے لیے دعا کر چکے ہیں اور یقیناً اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں اور محکم روایتیں موجود ہیں کہ جو پائی گئی ہیں، اور یعنی اس کے بعد میں بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، ورنہ اگر سلسلہ ایسے ختم ہو جاتا تو چونکہ رسول قیامت تک کے لیے ہیں اور ختم المرسلین ہیں، تو یہ دلیل عقلی بھی اس بات پر ہے کہ جب قیامت تک کے لیے رسول دلیل ہیں تو پھر
اب بعد رسول جو بھی انسان ہوگا اور وہ اس آیت کو پڑھے گا وہ اللہ سے شکایت کرے گا کہ پروردگار عالم اب ہمارے لیے ذریعہ نجات اور بخشش توبہ اور بخشش کے گناہ کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی ایسا وسیلہ موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنی بخشش تیرے بارگاہ میں رکھ سکیں اور گناہوں کی بخشش کرا سکیں اور توبہ قبول ہو سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت تک کے لیے اگر ختم رسالت میں آپ کو قیامت تک کے لیے بھیجا ہے رسول بنا کر اور انہی پر نبوت کو ختم کیا ہے تو پھر اس صفت کو اٹھانا نہیں ہے، ورنہ پھر کوئی ایسا موجود ہو کہ جس کو وسیلہ بنا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں کر سکیں۔ تو یہ ایک مدد کے لیے چونکہ رسول اسلام سے مدد مانگتے ہیں اور وہ مدد کر رہے ہیں تو اللہ کے علاوہ رسول اسلام سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یا علی کے لیے اب کہا گیا کہ بھئی مولا سے مدد مانگیں یا نہیں مانگیں، تو اس میں بھی سورہ الحدید 97واں سورہ اور اس کی 25ویں آیت ہے کہ جس میں واضح طور پر پروردگار عالم نے یہ بیان کیا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ یعنی اس آیت کا ترجمہ ہی کافی ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ پروردگار عالم اس میں واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کھلی دلیلوں کے ساتھ میں، یعنی ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ میں کتاب کو نازل کیا تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے، یعنی ترازو کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا تاکہ عدل و انصاف کو جو ہے وہ قائم کر سکیں، اور ہم نے نازل کیا لوہے کو جس میں بہت زیادہ وہ باس فیہ شدید یعنی فیہ باس شدید یعنی بہت زیادہ وہ سخت ہے، شدید ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اور اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون نصرت کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی، یقیناً اللہ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا اور غالب ہے۔ یہ ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی تفسیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تفسیر محسن النجفی نے بھی اور بہت سے علماء نے اس کی تفسیر میں کیا کیا کہا ہے۔ پہلی بات تو لوحہ نازل ہونے کے لیے مولا امیر المومنین کے لیے پایا گیا ہے کہ ذوالفقار آپ کے لیے نازل ہوئی ہے، ذوالفقار جبرائیل لے کر آئے، اور قصیدہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یہ موجود ہے کتابوں میں اور یہ پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اگر نہیں مانا جائے تو یہ بھی مانا جائے گا کہ یہ مجاہدین کی شان میں بہترین آیت ہے کہ جس میں جہاد بالسیف کو مدد الہی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ کہ جن کے لیے ہم نے لوحہ نازل کرا اور وہ اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی یہ مدد کر رہے ہیں اور رسول کی مدد کر رہے ہیں تو عام انسان بھی اگر ان سے مدد مانگے گا تو یہ اولیاء اللہ کے جو اللہ کے ولی ہیں اور یہ اس آیت اشارہ کر رہی ہے مولا کائنات کی طرف تو یقیناً وہ ضرور مدد کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا اور شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی، بہت سی عقلی اور نقلی دلیلیں اس پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔